السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور بغاوت کا سامنا ہے۔ اتحادیوں کا دباؤ عمران خان صاحب کے اوپر تو رہتا ہی ہے، اتحادی تو ہر بڑے موقع پر سائیڈ پر ہو ہی جاتے ہیں، مگر اب اپنی جماعت کے اندر سے ایک اور باغی گروپ سامنے آ گیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تک کروانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا سیشن تو بڑا مشکل سے چل رہا ہے کہ اجلاس ہوتا ہے، کورم کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور اجلاس ٹوٹ جاتا ہے، حکومتی ارکان آتے ہی نہیں۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے پارٹی کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر سمجھانے کے لیے کہ بھائی کبھی کبھی اجلاس میں آیا کرو۔ جب عمران خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا کل، تو اس اجلاس میں انتہائی اہم رہنما عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی، پرانے دوست، بچپن کے لنگوٹیے یار نے آنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف خود بلکہ تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب ارکان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر رکھا کہ جی ہم نہیں آئیں گے، ہمارے مسائل ہیں۔ اور اتحادیوں کے کام نہیں ہو رہے تو اتحادی بھی بتا رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے حکومت چلی، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بتایا اتحادیوں نے کہ بھائی اگر آپ اسی طرح حکومت چلاتے رہے، یہ آپ کے کرتوت رہے، تو پھر ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی یہاں بیٹھے ہوئے سب کی۔ یہاں کون بیٹھے ہوئے تھے جی اجلاس میں؟ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان، پوری کابینہ اور ارکان، پی ٹی آئی اور اتحادی ارکان۔ کہا جا رہا ہے کہ ارکان کی ایک بڑی تعداد کل کے اجلاس میں نہیں تھی، جو تحریک انصاف کے لیے کہ اندر اٹھنے والی بغاوتیں یا عدم دلچسپی ارکان کی یا ڈسٹنس کرنے کی پالیسی جو ہے کہ پتہ نہیں یہ تو جہاز، یہ ٹائٹینک جو ہے نا عمران خان صاحب کا، یہ تو ڈوبے گا، تو ہم کیوں ڈوبے، ہم فی الحال کنارے پر ہی انتظار کرتے ہیں کہ اگر یہ جہاز تیر کر پار چلا جاتا ہے تو ہم دوبارہ اس کا ٹکٹ لے لیں گے، اور اگر یہ ڈوب جاتا ہے تو کسی اور جہاز کا ٹکٹ لے کے سواری کر لیں گے، پھر وہ جہاز مسلم لیگ نون کا ہو، وہ جہاز پیپلز پارٹی کا ہو۔ اور پنجاب کے پی ٹی آئی کے ایک اور، یہ تو بغاوت ہے کے پی کے ایک رہنما کی طرف سے، لیکن پنجاب کے تحریک انصاف کے ایک بہت بڑے لیڈر وہ پیپلز پارٹی کو مسلسل اشارے کر رہے ہیں کہ جناب مجھے آپ صرف اسائنمنٹ دے دو، دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میری برادری، میں بہت بڑا پنجاب کی سیاست پر میری گرپ ہے، اور تحریک انصاف کو پنجاب میں جتوانے کے لیے وہ میری حکمت عملی تھی جس کے تحت تحریک انصاف جیتی تھی۔ تو وہ الگ سے ادھر پیپلز پارٹی کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے، آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو رابطے میں ہیں۔ تو بات ہے کل کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی جو بہت بڑا دلچسپ ہوا۔ ظاہر اس اجلاس کی کہانی تو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ اجلاس کیوں ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے لیے وہ جو قانون سازی ہے، وہ ووٹ کا حق دینے کے لیے وہ جو قانون سازی تھی جو پھنس گئی تھی سینٹ میں، اس کے لیے جوائنٹ سیشن بلانا، جوائنٹ سیشن کے لیے ایک تحریک پیش ہونی ضروری ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، تو وہ تحریک پیش کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا، اور وہ اجلاس مسلسل، اس میں باقی ایجنڈا بھی ظاہر چل رہا ہوتا ہے، لیکن حکومت کی اپنی مرضی، منشا، ارادہ جو تھا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے، اس کے پیچھے اصل یہ تھا کہ جی اس سیشن کے دوران یہ پیش کر دیں گے تحریک۔ اور ویسے کوئی خاص دلچسپی تو ہوتی نہیں ہے، اجلاس نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، وزراء تو آتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے کورم بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو عالم یہ ہوا کہ 7 دن مسلسل، یعنی 1 ہفتے کے دن اور 2 دن یہ جو ابھی ہفتہ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے کے 5 دن اور 2 دن اس ہفتے کے اجلاس نہیں ہو سکا۔ اجلاس ہوتا کورم کی نشاندہی ہو جاتی، اجلاس ہوتا کورم کی نشاندہی ہو جاتی۔ تو اس سب کچھ سے نمٹنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی بلایا تھا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کہ بھائی بل پہ وہ تحریک پیش کرنی ہے۔ تو تحریک پیش کرنے کے لیے جب اجلاس بلایا تو وہ لینے کے دینے پڑ گئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، یعنی وہ گئے تھے اپنا ایک چیز کرنے، ایک مسئلہ حل کرنے، 4 مسئلے اور گلے پڑ گئے کہ جناب عمران خان صاحب کے جو ایچیسن کے دوست ہیں بچپن کے، وزیر اعظم عمران خان، چودھری نثار علی خان، اور تیسرے دوست ان کے ہیں پرویز خٹک صاحب۔ تو پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ان کے متعلق خبر ہے کہ انہوں نے اجلاس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، اور ان کو تھا کہ جی ہمارے کام نہیں ہو رہے، تحفظات تھے، کافی سارے لمبے چوڑے مطالبات تھے، وہ تھے، ان کے باقی ارکان تھے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جیسے تیسے جتن کر کے ان کو منا لیا، اجلاس میں شریک کروا لیا، لیکن وہ جو بغاوت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ بھائی اب تو وہ بچپن کا دوست جو ہے نا ایچیسن والا، وہ بھی تو سیاستدان ہے نا، اس نے بھی تو ہلکے کی سیاست کرنی ہے۔ تو پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے، اس طرح کی بغاوت کی وجہ سے
پیچھے جو پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران نوشہرہ کا ضمنی انتخاب تک ہار گئے تھے یہ پرویز خٹک صاحب. تو ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے کام نہیں کرتے, تو ہمارے حلقے میں ہم جا نہیں سکتے. اور پرویز خٹک صاحب ظاہر ہے وہ خود ویسے بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے. تو تب سے یعنی 2018 کے انتخابات کے بعد جب عمران خان صاحب نے کے پی کے لیے عثمان بزدار پلس محمود خان کا فیصلہ کیا تھا وزیر اعلیٰ بنانے کا, تو اس کے بعد سے ان کی ناراضگی تو ہے. ایک تو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا, ان کو بننا چاہ رہے تھے خٹک صاحب, ایک تو ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا, دوسرا اوپر ان کو جو وزارت دی قومی اسمبلی مرکز میں وفاق میں وہ دے دی دفاع کی وزارت, یعنی بندہ کچھ بھی نہ کر سکے, یعنی وہ اپنی مرضی سے 2 قدم اٹھا کے کہیں جا بھی نہ سکے. اب باقی وزارتیں, ریلوے کی وزارت ہے, دفاع کی اپنا خارجہ کی وزارت ہے, خارجہ بھی خیر ان کے پاس ہی زیادہ ہوتا ہے, داخلہ ہو گئی, انفارمیشن کی منسٹری, مطلب ہر ایک منسٹری میں بندہ اپنی تھوڑی بہت مرضی کر لیتا ہے. فواد چوہدری صاحب اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں, ابھی بھی وہ اپنے حساب کتاب سے چل رہے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب تو عمران خان صاحب کے بچپن کے دوست تھے, تو وہ مسلسل ایک پنپ رہی ہوتی ہے نا ناراضگی, ایک غصہ کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہا تھا دوسری بار, اور میرے وزیر اعلیٰ میری جو کارکردگی تھی خیبر پختونخوا کی وہ دکھا کے تو عمران خان صاحب نے پورے ملک میں اس کا ڈنڈورا پیٹ کے تو لیا, اپنا ووٹ لیا. تو مجھے ہی کھڈے لائن لگا دیا. وزارت دفاع پاکستان میں کھڈے لائن نہیں ہے بھائی, وہاں پہ آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے وہاں پہ. وہ صرف اور صرف ایک نام کی وزارت ہوتی ہے, ایک گاڑی ہوتی ہے, ایک جھنڈا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی اجلاس میں آپ نے پتہ نہیں کس عالم میں بیٹھتے ہیں ان اجلاسوں میں. تو بہرحال تو وہ کیونکہ ناراضگی تھی, بغاوت تھی اندر ان کے عمران خان صاحب کے خلاف. اوپر سے یہ ہے کہ وہاں پر ان کے کام شام وہ کیونکہ بہت زیادہ گروپ بندی ہے کے پی کے میں, تو وہاں پہ ان کے کام شام ہونا بند ہو گئے. ان کے اپنے خاندان کے کوئی 1.5 درجن کے قریب لوگ ہیں, ایم پی ایز ایم این ایز ہیں خاندان کے, کوئی بیٹے بہویں بھابیاں قریبی رشتہ دار, کوئی مطلب کہتے ہیں کہ کوئی 10 سے زیادہ, 1 درجن سے تو زیادہ ہیں ہی, 1 سے 1.5 درجن کے قریب ہیں. تو وہ ظاہر ہے سارے کے سارے متاثر ہو رہے ہیں گروپ بندی کی وجہ سے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ چلیں جو بجٹ سے پہلے والا سیشن تھا وہاں پہ جہانگیر ترین گروپ نے ذرا اپنا دکھایا تھا, بغاوت دکھائی تھی, تو تھوڑا سا ان کی سنی گئی تھی. اب یہ ہے کہ دیکھیں نا لاہور میں جہانگیر ترین گروپ کے ارکان سے سی ایم عثمان بزدار ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کے فنڈ جاری کرتے ہیں, خبر یہ چلوا دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر دیا, اور پھر یہ خبریں ذرائع سے چلوا دیتے ہیں کہ جی وہ جہانگیر ترین گروپ چھوڑ کر آئے, چھوڑ کوئی نہیں رہے. ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی, وہ جو راجہ ریاض کی قیادت میں ایک گروپ گیا تھا وہاں پر ملاقات کرنے, تو ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ کمٹمنٹس آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے. اور اس کے پیچھے بلدیاتی الیکشن ہے, وہ سارا میں نے گزارش کی تھی کہ وہ ہونے تو عمران خان صاحب افورڈ نہیں کر سکتے کہ پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے 25-30 حلقوں میں کوئی ایسے ایم پی ایز ہوں جو پارٹی سے ناراض ہوں, جن کو فنڈز نہ جاری کریں, اور وہ کوئی اور لوکل گروپ جوائن کر کے اور پی ٹی آئی کے خلاف اگر لڑیں گے بلدیاتی انتخابات, تو پھر حالت تو بری ہوگی. تو اس کے پیچھے ایک یہ ہے. تو وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو وہ دیکھ چکے تھے کہ جناب جہانگیر ترین گروپ نے کس طرح اپنے مطالبات منوائے, تو انہوں نے کہا چلو میں بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو کل انہوں نے کر کے دکھایا, اور پھر ان کو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ جناب آپ کو مل جائے گی, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور یہ ظاہر ہے اب آگے یہ والا گروپ یہاں تک تو محدود نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 دنوں سے مسلسل ایک بات گزارش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بل ہے وہ جوائنٹ سیشن میں آئے گا, تب بھی عمران خان سرکار کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کل پہلی مشکل وہاں سے آغاز ہو گئی, یعنی ایک دریا پار کیا, دوسرا دریا سامنے آ گیا, ابھی اور دریا ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ آگ کے دریا ہوں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ کر ہی نہ سکے. تو ایک تو یہ ہے کہ جناب ایک یہ بغاوت ہے. دوسری ایک چیز, کل طارق بشیر چیمہ صاحب نے وہاں پر کہا کہ جناب میرے حلقے میں ہمیں کنیکشنز نہیں مل رہے ہمارے لوگوں کو گیس کے, سوئی گیس کے. حماد اظہر صاحب نے کہا ہمارے پاس ہے نہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا یہ آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں یا آپ اس ڈپارٹمنٹ کی سوئی گیس کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس پر ان کی بھی تلخ کلامی ہو گئی. تو اس پر طارق بشیر چیمہ دبنگ آدمی ہے, بات کرتے ہوئے وہ نہیں کہتے کہ وزیر اعظم سامنے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہوں گے, وزیر اعظم اپنے گھر, میں بھی ایم این اے ہوں, میں بھی اپنے ووٹ سے آتا ہوں اور میں بھی وزیر ہوں. تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ بھائی اگر یہ اس طرح رہا نا تو پھر یہاں بیٹھا ہوا ایک بھی بندہ جو ہے
وہ الیکشن نہیں جیت پائے گا، سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، یعنی کارکردگی آپ کی صفر ہے، بگ زیرو ہے۔ تو اگر ابھی بھی انتخابات قریب ہیں اور آپ انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین وغیرہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، تو اگر اس میں آپ نے ایم این ایز کے مسائل حل نہ کیے، ان کے حلقوں کے مسائل کی طرف توجہ نہ دی، تو پھر آپ کی ہو جائے گی ضمانتیں ضبط۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی جب خاص طور پر مسلم لیگ قائد اعظم جب عمران خان صاحب ایک خاص ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بجٹ کی منظوری ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی قانون سازی جہاں ووٹ چاہیے ہوتا ہے، چاہے سینٹ کے انتخاب ہو، تو پھر اس میں اتحادی اور اپنا رنگ ضرور دکھاتے ہیں، کیونکہ ویسے تو عمران خان صاحب کسی کو منہ ہی نہیں لگا رہے، جس طرح کراچی والے ایم این ایز ہیں۔ اب کراچی میں ایک آدھ ایم این اے کو جو ہے وہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ موجے کر رہے ہیں، باقی پی ٹی آئی کے ایم این ایز اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے۔ تو اس اجلاس میں کراچی کے ایم این ایز بھی چیخ اٹھے کہ بھائی اگر ہمیں رکھنا ہے ساتھ تو بتا دو، ورنہ ہم اپنا کوئی اور بندوبست کریں۔ کوئی اور بندوبست کیا ہے کہ آپ کے ڈوبتے ہوئے جہاز سے ٹائٹینک سے ہم چھلانگ لگائیں اور دوسرے جہاز کی ٹکٹ پکڑیں، یعنی کسی اور پارٹی میں چلے جائیں۔ یہ کھلم کھلا عمران خان صاحب کو پارٹی کے اجلاس میں کہا جا رہا ہے، پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس میں۔ اتحادی بھی کہہ رہے ہیں اور اپنی جماعت کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ ورنہ ہم اپنا بندوبست کریں۔ اپنا بندوبست کیا کرتا ہے کہ میں نے ایک سیاستدان جو الیکشن لڑتا ہے اس کا اپنا بندوبست یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ساتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے، ورنہ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ اگر کراچی کا ہے تو ان کے پاس یہ آپشنز ہوں گی نا، پیپلز پارٹی یا متحدہ قومی موومنٹ۔ تو یہ اب سیدھی عمران خان صاحب کو منہ پہ باتیں کی جا رہی ہے کہ ضمانتیں ضبط ہوں گی، ہمیں ہمارے کام کرنے ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنا بندوبست کریں، ہمیں بتائیں۔ اور آخری چیز جو میں نے گزارش کی تھی وہ یہ ہے کہ کارکردگی کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے بات کی ہے کہ حکومت کی کارکردگی کوئی ہے نہیں، مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرول پھر بڑھایا جا رہا ہے، پیٹرول مصنوعات کی 5 روپے پلس، مطلب 5 روپے سے زیادہ کی ایک سمری گئی ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ایک وقت یہ تھا کہ یہ کرتے تھے کہ 12 روپے کی سمری آتی تھی تو 4 روپے بڑھا دیتے تھے۔ پچھلی بار یہ ہوا کہ 1 روپے کی سمری گئی 5 روپے بڑھا دیے، اب 5 روپے کی سمری گئی ہے کہیں 15 روپے ہی نہ پیٹرول بڑھا دے، 15 روپے ایک جھٹکا نہ دے دے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے، اور آخری جو چیز ہے وہ ہے پنجاب، خیبر پختونخوا میں بغاوت۔ پنجاب میں تو بغاوتیں بہت ہیں نا، علیم خان صاحب نے تو ہاتھ جوڑ لیے کہ خان صاحب آپ کے لیے مطلب بہت زیادہ ہم نے محنت کی، بہت خرچہ کیا آپ پہ، بہت کچھ، لیکن آپ نے نہ عزت رہنے دی، نہ شہرت رہنے دی، جیل میں الگ رکھوایا۔ اب بہتر یہ ہے کہ ہمیں اجازت دے دیں، میرے پاس ایک جو وزارت ہے مجھ سے واپس لے لیں، میں ریزائن کر رہا ہوں، اور مجھے ایم پی اے کی جو سیٹ ہے وہ بھی مجھ سے واپس لے لیں، اس پر بھی میں ریزائن کر رہا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں نے ٹی وی شی وی لے لیا، بینک شینک لے لیا، تو وہ میں جا کر چلاؤں۔ تو علیم خان صاحب تو ادھر، لیکن ایک اور جو لیڈر ہیں پنجاب میں وہ سر اٹھا رہے ہیں مسلسل، وہ عمران خان صاحب سے بظاہر راضی بھی نظر آتے ہیں مگر وہ اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف بھی تھوڑا سا کیا تھا، کوشش کی تھی کہ وہاں ہوں، لیکن مسلم لیگ جگہ بنے، لیکن ان کی جو سوچ ہے نا، ان کا جو مقصد ہے، مشن ہے، وہ ذرا بڑا ہے۔ وہ بننا چاہ رہے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، وہ جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بننا چاہ رہے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ تو مسلم لیگ نون میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی کوئی جگہ بنے، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو دانہ ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نا ہمیں ذرا مجھے گو ہیڈ دے دیں، اور تو میں دیکھتا ہوں آپ کو کس طرح پنجاب میں، میں نے پی ٹی آئی کو میں نے ہی پنجاب میں سیٹل کیا تھا، ایک حلقہ سائنٹیفک طریقے سے میں نے سارے نقشے بنا کے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ یہاں پہ اتنی برادریاں، اتنے لوگ، اور میری اپنی برادری پنجاب میں ہر جگہ ہے، تو میں برادری کی بنیاد پہ آپ کو بڑی سیٹیں بھی دلوا سکتا ہوں اور پنجاب بھی آپ کو دلوا سکتا ہوں، مجھے ذرا اجازت دیں۔ تو اس کو پیپلز پارٹی نے کہا اوکے دیکھتے ہیں اس پہ، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کل کو لے لے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کوئی بھی جائے گا، پیپلز پارٹی تو لے لے گی، پیپلز پارٹی کے پاس تو گنجائش ہی بڑی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی تگڑے پنجاب پورے میں اگر دیکھ لیں، وسطی پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، پورے اگر وسطی پنجاب میں دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی کے پاس تگڑے کوئی 20-25 ایم این اے کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور اتنے ہی ایم پی ایس کے جیتنے والی بات نہیں کر رہا، تگڑے جو الیکشن لڑنا جانتے ہیں، نمبر 2 آئیں، نمبر 3 آئیں، وہ الگ بات ہے۔ تو وہ اگر پیپلز پارٹی کو وہ اشارے کر رہے اور پیپلز پارٹی نے ان کو رکھا ہے اس پر ہولڈ پر، انہوں نے رکھا ہے پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں، ہم اوکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تو ایک اور بندہ پی ٹی آئی کے پنجاب سے بہت بڑا، عمران خان صاحب کا اسٹار، وہ الگ سے تیار بیٹھا ہوا ہے پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے، کیونکہ میں نام اس لیے نہیں دے رہا، جس نے مجھے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے اس نے حلفاً مجھے کہا کہ نام نہیں بتانا بھائی، ابھی نام نہیں، ابھی بہت چیزیں پری میچور ہو رہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ رابطے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے، اور پھر
یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کسی کا نام سامنے آ جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ مکر جائے کل کو پھر ایویں ہی، تو ظاہر ہے میرے لیے بھی یہ پوزیشن خراب ہوگی کہ میں جس کا نام لے لوں کل کو وہ کہہ کہ جی میں نہیں، اس طرح نہیں. جس طرح وہ اب غلام سرور خان صاحب کے متعلق خبریں چلی تھی کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے اگر چودھری نثار علی خان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا. ظاہر ایک ہی حلقہ ایک ہی علاقہ ہے تو یہ تو لامولا ایسا ہی ہونا ہے. اگر چودھری نثار پی ٹی آئی میں چلے گئے تو چودھری نثار کی شرط بھی یہی ہے کہ غلام سرور خان وہاں نہ ہو، تو پھر غلام سرور خان چھوڑ دیں گے ظاہر ہے. لیکن جب یہ خبریں چلی تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا. تو پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا گڑبڑ گھوٹالہ چل رہا ہے. اتحادی ویسے ہی ہر موقع پہ ڈسٹنس کر دیتے ہیں، اب اپنے ارکان نے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب اسی وجہ سے پھر اور جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح کوئی ای وی ایم منظور ہو جائے، اوورسیز کا ووٹ ہو جائے، کوئی یہ ہو جائے وہ ہو جائے تاکہ جیت پائیں. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر بغاوتیں بڑھ رہی ہیں، اور وہ بغاوتیں جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا بڑھیں گی، جیسے جیسے کارکردگی حکومت کی خراب ہوتی جائے گی، کیونکہ اب کارکردگی بہتر ہونے کی امید نہیں ہے، تو یہ بغاوتیں بڑھیں گی. اور ان کے لیے عمران خان صاحب اپنا کوئی اور جگاڑ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ جگاڑ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے علاوہ کوئی اور ان کو سوجھ ہی نہیں رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.